بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسط نمبر 14 عام الحزن اور سفر طائف۔ جب زمین والوں نے پتھر برسائے مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، شعب ابی طالب کا محاصرہ ختم ہو چکا تھا۔ 3 سال کی بھوک، تنہائی، سماجی بائیکاٹ اور شدید آزمائش کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی باہر آ چکے تھے۔ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ اب حالات بہتر ہوں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اب 2 ایسے صدمے آنے والے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غم پہنچایا۔ ایک طرف وہ چچا جو بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ بنے رہے، جنہوں نے قریش کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، حضرت ابو طالب، اور دوسری طرف وہ عظیم خاتون جو پہلی وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی تھیں، جنہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اپنا مال، اپنی محبت اور اپنی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر ایک نئی امید کے ساتھ طائف کا رخ کیا، لیکن وہاں پھول نہیں بچھائے گئے، پتھر برسائے گئے۔ حضرت ابو طالب کی وفات۔ حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی۔ جب نبوت کا اعلان ہوا اور قریش دشمن بن گئے تو حضرت ابو طالب نے خاندانی حمایت کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت جاری رکھی۔ قریش نے بار بار دباؤ ڈالا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو، لیکن حضرت ابو طالب نے ایسا نہ کیا۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت ابو طالب مرض وفات میں مبتلا ہوئے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، ایک ایسا کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے سامنے آپ کے حق میں دلیل پیش کر سکوں۔ لیکن وہاں موجود مشرکین کہتے رہے، کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ بالآخر صحیح احادیث کے مطابق حضرت ابو طالب اپنے آبائی مذہب پر دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم صدمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا سے محبت کرتے تھے، لیکن ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ بے شک آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 56۔ ایک محافظ سایہ اٹھ گیا۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد قریش کی جرت بڑھ گئی۔ اب وہ شخص دنیا میں نہیں تھا جو قبیلے کی طاقت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتا تھا۔ مخالفت مزید شدید ہونے لگی، لیکن ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بہت بڑا سہارا موجود تھا۔ وہ گھر جہاں واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملتا تھا، وہ ہستی جو ہر مشکل میں کہتی تھیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، لیکن اب وہ ہستی بھی دنیا سے رخصت ہونے والی تھیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نہیں تھیں، وہ سب سے پہلے ایمان لانے والی تھیں۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ جب لوگوں نے جھٹلایا انہوں نے تصدیق کی، جب لوگوں نے مخالفت کی انہوں نے ساتھ دیا، جب لوگوں نے مال روک لیا انہوں نے اپنا مال پیش کر دیا، جب شعب ابی طالب کی سختیاں آئیں انہوں نے آرام آسائش کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چنا۔ پھر وہ دردناک وقت آیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا وہ عظیم سہارا اٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں زندگی بھر یاد کرتے رہے۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کثرت سے ذکر فرماتے اور ان کی سہیلیوں کا بھی اکرام کرتے تھے۔ عام الحزن یعنی غم کا سال۔ سیرت کی کتابوں میں اس دور کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ قریب قریب وقت میں 2 عظیم سہارے دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت ابو طالب جو باہر کے دشمنوں کے مقابلے میں خاندانی تحفظ کا ذریعہ تھے، اور حضرت خدیجہ جو گھر کے اندر محبت، سکون اور وفاداری کا عظیم سہارا تھیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نہیں چھوڑی۔ غم آیا مگر مشن نہیں رکا۔ طائف کی طرف سفر۔ جب مکہ میں مخالفت بہت بڑھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ شاید طائف کے لوگ اللہ کا پیغام قبول کر لیں، شاید کوئی ایسا دل مل جائے جو حق کو پہچان لے، شاید دعوت اسلام کے لیے ایک نئی جگہ میسر آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے بااثر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے دعوت قبول نہ کی، صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ انتہائی سخت اور تکلیف دہ رویہ اختیار کیا۔ جب طائف کی گلیوں میں پتھر برسائے گئے، اہل سیرت کی مشہور روایات کے مطابق طائف کے سرداروں نے اوباش لوگوں اور غلاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ مذاق اڑاتے، شور مچاتے اور پتھر مارتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جاتے اور پتھر آتے جاتے، یہاں تک کہ جسم مبارک زخمی ہو گیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کرتے رہے اور خود بھی زخمی ہوئے۔ ذرا تصور کیجئے، یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو لوگوں کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں، اور جواب میں انہیں پتھر مل رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا۔ زندگی کا انتہائی سخت دن۔ سالوں بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ پر احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آیا؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के इस वाक़े का जिक्र फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद गम की हालत में वहाँ से निकले, यहाँ तक कि कर्नुस सालिब के मकाम पर पहुँचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ अफाका हुआ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बादल ने साया किया हुआ है, इसमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। पहाड़ों के फरिश्ते की पेशकश हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम की बातें और इनका जवाब सुन लिया। फिर पहाड़ों के फरिश्ते ने सलाम किया और अर्ज़ किया कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दें तो इन लोगों को दो पहाड़ों के दरमियान कुचल दिया जाए। मेरे अजीज़ों, ज़रा सोचिए, जिन लोगों ने पत्थर मारे, जिन्होंने खून बहाया, जिन्होंने मजाक उड़ाया, आज इनके अंजाम का फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर हो सकता था। लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनकी नस्लों से ऐसे लोग पैदा फरमाएगा जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे, इसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। अल्लाहु अकबर। ये है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, अपने लिए इंतकाम नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए हिदायत की उम्मीद। ताइफ ने पत्थर दिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मीद दी। मेरे अजीजों, ये वाक़या हमें बताता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत सिर्फ अल्फाज नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई पूरी इंसानियत की हिदायत चाहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तकलीफ से ज्यादा लोगों के ईमान की फिक्र थी। वो लोग आज पत्थर मार रहे थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी आने वाली नस्लों में ईमान देख रहे थे। यही नबी की निगाह थी। मक्का वापसी, ताइफ से वापसी पर मक्का में दाखिल होना भी आसान नहीं था। कबायली निज़ाम के तहत तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत थी। सीरत की रिवायात के मुताबिक बिलाखिर मुताम बिन अदी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी हिफाजत में मक्का में दाखिल होने की ज़मानत दी। वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन उन्होंने अरब के कबायली उसूल के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहफ़्फ़ुज़ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में इनके इस एहसान को याद रखा। ये हमें सिखाता है कि इस्लाम इंसाफ और एहसान को फरामोश नहीं करता। आज हमारे लिए सबसे बड़ा सबक, मेरे अजीजों, जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आ सकता है जब एक के बाद एक मुश्किल आए, एक दरवाज़ा बंद हो फिर दूसरा भी बंद हो जाए। जिनसे उम्मीद हो वो साथ छोड़ दें और कोशिश के जवाब में तकलीफ मिले। लेकिन ताइफ हमें सिखाता है, रद्द किए जाने का मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने आपको छोड़ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से बज़ाहिर खाली हाथ वापस आए, लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत में आगे एक अजीम मरहला आने वाला था। ज़मीन पर रास्ते बंद नजर आ रहे थे, लेकिन आसमानों की तरफ एक अजीम सफ़र करीब था। अगली किस्त आम हुसन गुजर चुका था, ताइफ के पत्थरों की आजमाइश भी आ चुकी थी, लेकिन अब एक ऐसी रात आने वाली थी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले जाया जाएगा, फिर आसमानों की तरफ बुलंद किया जाएगा, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से मुलाकात होगी, सिदरतुल मुंतहा की अजीम निशानियां दिखाई जाएंगी और उम्मत मुहम्मदिया को एक ऐसा तोहफा मिलेगा जो क़यामत तक मोमिन की मेराज रहेगा, यानी नमाज। इसरा व मेराज का सफ़र कैसा हुआ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों पर किन अंबिया से मुलाकात की? 50 नमाजें 5 कैसे हुई? और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो कौन सा जवाब दिया जिसने इनकी सदाकत को नुमाया कर दिया? इंशाअल्लाह किस्त नंबर 15 में वाक़या इसरा व मेराज, ज़मीन से आसमानों तक का अजीम सफ़र बयान किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप चाहते हैं कि कुरान और सुन्नत की ऐसी ही ईमान अफरोज़ और दिल को छू लेने वाली वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें, तो अभी दीन और दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस पैगाम खैर को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे।